أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ منادہ کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ منادہ کے بارے میں. اور مین بحث تھی مفعول بہی کے بارے میں. ٹھیک ہے، مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے وجوباً. ان میں سے ایک ہے منادہ. منادہ میں آپ نے دیکھا کہ منادہ جو منصوب ہوتا ہے ایک فعل ندا سے ہوتا ہے، فعل منادہ سے ہوتا ہے جو کہ وجوباً حذف ہوتا ہے. وجوباً جی کس چیز وجوباً حذف ہوتا ہے؟ وجوباً وصف ہوتا ہے. اسی کے ہم نے احکام پڑھے تھے کہ منادہ منادہ اگر مضاف بھی یا متکلم ہو تو اس کے کیا صورتیں بنتی ہیں، وہ ہم نے کل پڑھ لی تھی. آج ہم آگے کی بات پڑھ رہے تھے، منادہ کے بارے میں تھی نا. ہاں، تابع کی بات چل رہی تھی. منادہ کے تابع، کہ منادہ کا جو تابع ہے اس کو کیا اعراب دیا جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر منادہ کا تابع نعت ہے، ٹھیک ہے جی، منادہ کا تابع نعت ہو اس کی، اور وہ مضاف ہو، خالی ہو الف لام سے، مضاف بھی ہو الف لام سے، خالی بھی ہو، تو نصب دینا واجب. جیسے یا زید و رسول اللہ، تو زید کی نعت ہے نا رسول، تابع منادہ رسول، اس کی نعت بھی ہے، مضاف بھی الف لام سے، خالی بھی ہے، تو نصب دینا واجب ہے. لیکن اگر وہ مضاف ہو، الف لام سے ملا ہوا ہو، یا مقرونن بے الف لام سے ملا ہوا لیکن مضاف نہ ہو، یا تو مضاف ہو الف لام سے ملا ہوا ہو، یا الف لام سے ملا ہوا ہو مضاف نہ ہو، تو پھر اس میں رفع دینا بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، اور نصب دینا جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ منادہ اس صورت میں مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، لیکن محلم تو منصوب ہی ہوتا ہے نہیں. لیکن اما اذا کان تابع المنادى بدلا منه ہو، لیکن اگر منادہ کا جو تابع ہے اس کا بدل ہو، تو آپ جانتے ہیں بدل تو کل مستقل ہوتا ہے، مستقل ہی کی طرح ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی مبدل منه کو ہٹا کے بدل رکھ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر مستقل منادہ کا حکم ہوگا. جی، اگر وہ مفرد ہے تو مبنی ہوگا، مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا. وہ کہ وہ یؤتی المعطوف المجرد من الاسلام یؤتی حاضل حکم، یہی دیا جائے گا وہ معطوف جو الف لام سے خالی ہو. بھائی کوئی چیز اگر منادہ کا تابع معطوف ہے تو منادہ کو بھی وہی حکم دیا جائے گا جو یا زیدوں میں یا زید کا حکم ہے وہی بھی شروع کا ہے، جو یا ابا عبداللہ کا ہے وہ خالد کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ابا عبداللہ کیونکہ مضاف تھا اس لیے منصوب ہے، لیکن خالد تو معرفہ ہے تو یہ مبنی بار علامت رفع ہوگا. جی ابھی کہنا فوائد وہ مثل النعت، یہاں پہ اوپر نعت کی بات بتائی تھی نا بدل میں. بھائی بدل کہہ رہا ہوں، تابع منادہ کا تابع اگر نعت ہو تو اس کی صورتیں تھیں کہ نصب دینا واجب ہے. کہاں رفع اور نصب دونوں دے سکتے ہیں. تو نعت ہی کی طرح تاکید بھی ہے اور عطف بیان بھی ہے، اور معطوف وہ معطوف جو الف لام سے ملا ہوا ہو وہی اسی کی طرح ہیں. یعنی جی فتقول یا عثمانیون اجمعون و اجمعین، تو عثمانیون کو مبنی پر علامت رفع ہے، علامت رفع واو ہے. بھائی تسنیہ جمع کے حساب سے جمع ہے، لیکن ویسے تو مضاف شبہ مضاف کی بنسبت ہی مفرد ہی ہے نہیں، تو مبنی پر علامت رفع ہے. لیکن اس کی جو تاکید ہے اجمعون اور اجمعین، آپ اسے رفع بھی دے سکتے ہیں. جی لفظ پر اجمعون کیوں کہا؟ کیونکہ عثمانیون لفظاً مبنی پر علامت رفع ہے، اور آپ اجمعین بھی کہہ سکتے ہیں محل کا رعایت کرتے ہوئے کہ محلن تو منصوب ہے. جی یا فتن احمد عطف بیان ہے، یا فتح احمد، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے احمدو یا احمد، ٹھیک ہے. یا سیبویہ الخلیل یا الخلیل، ٹھیک ہے.
لیکن معلوم یکن التابع هو المقصود بالندا، یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ تابع ندا سے تابع مراد نہ ہو، مقصود نہ ہو، وهو تابع ایو مطلقا، وہ ایو کا تابع، وہ تابع الاسم الاشارت، جی اسم اشارہ کا جو تابع الذی جعل وصلتن الی النداء، جی، اور اس میں وہ تابع ہو اسم الاشارت الذی جعل، وہ اسم اشارہ کہ جس کو صلہ قرار دے گا ندا کی طرف، فإنه يتعین فیہ الرفع، اس میں پھر رفع معین ہو جائے گا اس میں صرف، کیونکہ مبنی پر ابھی کہ ان الضمۃ، کیونکہ موصول صلہ ایک ہی کے حکم میں آتا ہے نا مفرد کے، ان الضمۃ التي علی آخر التابع لیست بالصحیح علامت لرفعہ، ضمہ جو آتا ہے وہ ضمہ کے جو تابع کے، تابع متبو نہیں، متبو تو منادہ ہے یہاں پہ، جو تابع کے آخر میں آئے گا، لیست فی الصحیح ہے، صحیح میں وہ علامت رفع نہیں ہے اس کی، فإن متبوعہ لیس مربا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ جو کہا یا عثمانیون اجمعون، تو اجمعون اس کی تاکید ہے، یہ مرفوع ہے، علامت رفع ہے، اسے آپ علامت رفع نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ بھائی تابع متبوع والا حکم ہوتا ہے، تو متبوع جب مورا بھی نہیں ہے تو اس پہ اعراب کیسے آ جائے گا علامت رفع؟ فإن متبوعہ لیس مربا، اس لیے کہ اس کا متبوع مورا بھی نہیں ہے بل مبنی ہے، بلکہ مبنی ہے، وإنما اجتلبت، لیکن یہ جو اس نے ضمہ سے جلب کیا ہے، لقصد المشاکلۃ بین تابع و متبوع، تابع اور متبوع کے درمیان شکل ایک سملارٹی آ جائے، اس لیے اس کو ضمہ دیا گیا ہے، فالتابع ہونا منصوب بفتحۃ مقدرۃ، تو یہاں پر جو تابع ہے وہ منصوب ہے، تابع منصوب رہے گا لیکن فتح مقدر کے ذریعے سے، کیوں؟ مقدر منع ظہورها حرکت المشاکل، اور اسے حرکت مشاکل نے اسے منع روک رکھا ہے فتح کو ظاہر ہونے سے، وہ جو اوپر آپ نے تابع کے بارے میں پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ مثلا اگر لفظ میں یا علیو الکریمو، یا علیو، تو یا علیو پہ جو ضمہ ہے وہ بنا علامت بنا ہے فرقان، کیونکہ وہ منادہ معرفہ تھا مبنی والا، لیکن اس کا جو تابع آیا، نعت آیا، تابع جو کہ نعت ہے الکریمو، اس پہ جو ضمہ آیا ہے وہ علی سے مشاکلہ سملارٹی کرنے کے لیے آئی، آپ الکریموں کو نہیں کہہ سکتے یہ مرفوع علامت طرف ضمہ ہے، تو بھائی یہ مرفوع علامت طرف ضمہ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا کہ تابع مورب اور متبوع جب کہ مورب بھی نہیں ہے؟ تو پھر کریمو کیا ہے؟ الکریمو اصل میں منصوبی ہے، یا علیو الکریمو، کریمو منصوبی ہے، تو فتح کہاں ہے؟ فتح مقدر ہے، اس ضمے نے، ضمہ مشاکلہ نے اسے روک رکھا ہے ظاہر ہونے سے، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، ہاں، اسے ایک جیسا بنانے کے لیے جو ضمہ ہے، فالتابعون منصوب بفتح مقدرۃ لیکن منع ظہورها حرکت المشاکل، ابھی کہہ رہے ہیں متا وصف المنادى بابن متصلین بابن، جب منادہ کی توصیف لائی جائے لفظ از ابن کے ذریعے، جو کہ ابن ملا ہوا ہو متصلین کے ذریعے سے، جو اس سے ملا ہوا ہو، ابن اس سے منادہ سے، یا زید ابن، یا مثلا زید ابن علی مثلا مثال کے طور پر، اور وہ مضافن الی علم، اور وہ علم کی طرف مضاف ہو، تو جاز فیہ الضم علی الاصل، اصل کی بنا پر اسے ضمہ دینا جائز ہے، اور فتحہ اتباع کی بنا پر، ٹھیک ہے، فی علی الاتباع تخفیفا لہ، تخفیف کے لیے، لکثرت ورود ہی فی الاستعمال، اس لیے کہ استعمال میں زیادہ وارد ہوا ہے، جیسے لا تخف یا یوسفا، یا یوسف ابن داؤدا، تو یوسف سے ملا ہوا اس کی صفت لائی گئی ہے، یوسف کی ہے نہیں، ابن کے ذریعے، جو کہ اس سے ملا ہوا بھی ہے، اور وہ ابن مضاف ہے علم کی طرف، داؤد کی طرف، تو آپ اسے بولیے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یا یوسف ابن، یا یوسف، یا یوسف ابن داؤد، اور فتح بھی دے سکتے ہیں، یا یوسف ابن، یا یوسف ابن، کیونکہ آسانی کے لیے یوسف ابن، تخفیف داؤد، وہ مطالم یقع ابن بین علمین، اور جب تک ابن دونوں دو علم کے درمیان واقع نہ ہو تو واجب منادہ، تو منادہ کو ضمہ دینا واجب، آپ یا یوسف ابن، متا نہیں، جب تک نہیں، متا لم یقع ابن، جی ہاں، جب تک
ابن جو ہے دو علم کے درمیان واقع نہ ہو تو پھر منادا کو ضمہ دینا واجب ہے، یا یوسفو ابن اخی، تو یہاں پہ ابن جو ہے علم کے بیچ میں تھوڑا ہی ہے، اگر لیکن یہاں یوسف ابن داؤد میں یوسف اور داؤد دو علم ہے نہیں ہے، ان کے بیچ میں ہے تو وہاں رفع دینا جائز، وہ ضمہ دینا واجب نہیں ہے، یا یوسف اپنا یا یوسف اپنا۔ ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان المنادى مضافا، یہ تو تھا سارا مفرد سے ریلیٹڈ، لیکن اگر منادى مضاف ہو یا شبیہ مضاف ہو تو تکون توابعه ما عدا البدل والمعطوف المجرد من الف لام منصوبۃ كلها، لیکن اگر منادى مضاف یا شبہ مضاف کا کوئی تابع ہو تو بدل اور معطوف کہ جو کہ الف لام سے خالی ہو، اس کو چھوڑ کر باقی سب کے سب توابع منادى مضاف اور شبہ مضاف کے منصوب ہوں گے کلوہا سب کے سب، چاہے وہ توابع مفرد ہوں چاہے غیر مفرد ہوں۔ یا عبداللہ العاقلہ، عاقل بھلے ہی مفرد ہے، اور مفرد کا حکم آپ نے پڑھا ہے کہ منادى مفرد ہو تو مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، لیکن عاقلہ منصوب رہے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف کا تابع ہے عبداللہ کا، یا عبداللہ صاحب یا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔ اب اسی منادہ سے ریلیٹڈ ہے استغاثہ، منادہ ہی سے ریلیٹڈ ہے استغاثہ، وَيُلْحَقُ بِالنِّدَاءِ ثَلَاثَةٌ، یہ تو ندا سے ریلیٹ ملحق ہیں، یہ تین باب اور ہیں جو منادہ سے ملحق ہیں، استغاثہ، نطق اور ترخیم، میں بھی ایک طرح کا ندا ہی ہوتی ہے، اس میں استغاثہ میں جب ہم کسی کے اوپر گریہ کرتے ہیں تو اسے پکاری تو رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے پکار، یا امام مثلا، ٹھیک ہے، یا ندبہ، یا کسی کے اوپر گریہ کر رہے ہو، یا وا محمد، وا، یا ترخیم منادہ مرخم، ہلکا کرنا، اسے تخفیف دے دینا، ٹھیک ہے۔ ماہی الاستغاثہ، تو استغاثہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، استغاثہ یعنی کسی کو مصیبت کے وقت پکارنا۔ کم وجن المستغاث، مستغاث یعنی جسے پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، یا للمہدی، یا للمہدی، تو مستغاث مہدی ہوئے، انہیں پکارا جا رہا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ ما ہوا حکم مستغاث اللہ، مستغاث اللہ کی کیا حکم ہے۔ ماذا یجری مجرى المستغاث، یہ مستغاث کا جاری مجرا کیا چیز ہوگی۔ تو استغاثہ کا پہلا سوال، استغاثہ کیا ہے، نداء شخص لإعانة غیرہ، جی کسی شخص کو پکارنا دوسرے کی مدد کے لیے، یا لزیدن، یا لزیدن لعمرین، اے زید امر کی مدد کو پہنچو، ہے نہیں، باقی کل پڑھیں گے، موفق معیت باشی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔